بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کامنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ چلتے ہیں جی آج کی اہم ویڈیو کی طرف اور اہم ڈیولپمنٹ کی طرف کہ آج کا جو عدالتی کارروائی ہے اور جو فیصلہ آیا ہے یا پروسیڈنگ ہوئی ہے، اس کے اوپر وکلاء کا کیا موقف تھا، عدالت کا کیا موقف تھا اور جو فیصلہ ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور کون سی اہم چیز تھی جس کے اوپر جو عدالت نے بہت ہی زور دیا ہے۔ ایک تو اس موضوع پر ہم بات کرتے ہیں جی کہ نئے جو جسٹس سپریم کورٹ میں تعینات ہوئے تھے انہوں نے آج حلف اٹھا لیا ہے اور اس طرح سے اب 15 کی بجائے 16 جو ججز ہیں وہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے ایک پروکار تقریب ہوئی ہے وہاں حلف اٹھا لیا ہے۔ وہاں پہ تمام تقریباً ججز اور اہم جو اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ تھے اور کچھ ججز کی فیملیز بھی تھیں، وہاں پہ انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے۔ دوسری اہم ڈیولپمنٹ جو فیصلہ ہے، جس طرح کہ آپ سب نے میڈیا پر سن بھی لیا ہوگا کہ جو الیکشن کے حوالے سے آج بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور بالآخر جو قاضی فیضیسہ صاحب ہیں انہوں نے الیکشن کے حوالے سے ایک اچھی ڈیولپمنٹ کی ہے اور اب تو خیر یہ کہنا جو ہے وہ بے معنی بھی ہو گیا ہے اور کسی حد تک اب تو جس طرح سے قاضی صاحب نے فرمایا چیف جسٹس صاحب نے کہ وہ ایک جرم بھی ہو گیا ہے کہ اگر کوئی یہ ہے کہ جی الیکشن جو ہیں وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو یہ بھی ایک آئین کی خلاف ورزی ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے، قاضی صاحب نے ایک فیسیلیٹیشن دی ہے عدالت نے۔ یہ بینچ تھا قاضی فیضیسہ صاحب کی سربراہی میں، جسٹس امین الدین صاحب، اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے اس کی ہیئرنگ کی ہے اور کافی دلچسپ ہیئرنگ ہوئی ہے اور وکلاء کے اوپر بھی تند و تیز سوالات ہوئے ہیں اور باقی میڈیا کی بھی ایک قسم کی آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی بھی کو وارننگ دی گئی ہے اور پھر صدر ہاؤس کے اوپر بھی، صدر صاحب کے اوپر بھی تھوڑے سے مترز ہوئے ہیں، لیکن بالآخر ہم اس کو میری نظر میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی عدالت تھی یا کوئی عدالتی فیصلہ تھا، بلکہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ عدالت کا یہ کوئی ایک فیسیلیٹیشن کا رول جیسا کہ انہوں نے سہولت پرووائڈ کی ہے، جیسا کہ قاضی صاحب نے بھی فرمایا۔ کیونکہ دیکھیں جی اگر تو صدر صاحب نے ایک یا کسی نے بھی الیکشن کے اوپر کوئی آئینی رائے لینی ہوتی تو اس کو تو پھر صدر صاحب کو قاضی صاحب نے بھی جیسے کہ فرمایا کہ ان کو 186 آرٹیکل کے تحت جو ہے لکھنا چاہیے تھا، ایک ریفرنس بھی آپ کہہ لیں کہ وہ بھیجنا چاہیے تھا، لیکن ایسی بات نہیں ہوئی۔ یہ یعنی عدالت نے بھی اس کے اوپر جو ہے تھوڑا تعجب کا اظہار کیا ہے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ الیکشن کی انہوں نے تاریخ کیوں نہیں دی، لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو صدر ہاؤس کی بھی ایک اپنی ریزرویشنز ہیں کہ پہلے انہوں نے تاریخ دی لیکن ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا، تو بار بار ملک کے سب سے بڑے جو ایک عہدہ ہے اس کی جو ایک عزت ہے اس کو بھی برقرار رکھنا ان کا جو ہے وہ فرض تھا۔ تو لیکن پھر بھی انہوں نے ایک آخری ہفتے کا جب کہہ دیا تو الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ اس پہ کوئی تاریخ دے دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو آج کی جو فیصلہ آیا ہے اس میں تقریباً یہ اب کلیئر ہو چکا ہے کہ اب الیکشن کا نہ ہونے والی بات جو ہے وہ بالکل بے معنی ہو گئی ہے۔ تو قاضی صاحب یعنی عدالت نے اس کے اوپر بڑے سوالات بھی اٹھے ہیں اور بالآخر پھر انہوں نے ایک اچھا ہی فیصلہ جو ہے وہ تحریر بھی کر دیا ہے، جس کو آپ فیصلہ کہہ دیں یا ایڈمنسٹریٹو آرڈر کہہ دیں یا اس کو کوئی پنچایتی جو فیصلہ ہے وہ کہہ دیں یا اس کو ایک سہولت کاری ہی کہا جا سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن اور صدر ہاؤس کے درمیان جو عدالت نے کی ہے۔ تو پھر اس میں خود عدالت بھی بہت کنسرننگ تھی، جس طرح کہ ماضی میں ہوا ہے تو عدالت کے بھی اس کے اوپر ریزرویشنز تھی اور انہوں نے ہر حال میں اس کو اشور کیا ہے کہ ہر حال میں جو ہے وہ الیکشن ہو۔ انہوں نے صدر ہاؤس کی طرف سے بھی اس وقت تک جو ہے وہ اطمینان کا اظہار نہیں کیا جب کہ
وہاں سے ایک لیٹر آ گیا، اور لیٹر کے اوپر جو دستخط تھے اس کے اوپر بھی بڑے انہوں نے وضاحت طلب کی کہ یہ کس کے دستخط ہیں اور یہ کس قدر مجاز آفیسر ہیں جو صدر ہاؤس کی طرف سے جو لیٹر ہے اس کے اوپر دستخط کر سکتی ہیں۔ اس کے اوپر اٹارنی جنرل نے ان کو پھر بریف بھی کیا، پھر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جو ہیں ان سے بھی ایشورنس لی انہوں نے کہ بھئی آپ کو کوئی اعتراض نہیں۔ تو یعنی تمام جو سٹیک ہولڈر تھے، صدر ہاؤس، الیکشن کمیشن اور جو چاروں صوبوں کے جو ایڈوکیٹ جنرل، اٹارنی جنرل، ایون کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی، یعنی اب تقریباً کانسنٹ سب کی انہوں نے یہاں پہ لے لی ہے۔ اور پھر میڈیا کو بھی انہوں نے وارننگ دی ہے کہ میڈیا کے اوپر اگر کوئی اسپیکولیشن پھیلائے گا تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا ہے کہ سختی سے نپٹا جائے گا۔ وہاں پر کچھ جس طرح کہ وہ قاضی صاحب کا ایک روٹین وائز بھی ہے کہ وہ کچھ غیر ضروری سوال جن کا اس وقت جو معاملہ ان فرنٹ ہوتا ہے، یعنی جو سامنے معاملہ ہے اس سے ہٹ کر وہ کئی ایک چیزیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کہا جائے کہ یہ میں نے کچھ چیدہ نوٹس اس میں تو بنائے تھے، تو وہی آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں۔ باقی میڈیا پر آپ ساری چیزیں سن تو چکے ہی ہوں گے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نیک نیتی بھی اس میں اداروں کی شامل ہے۔ ماضی میں جس طرح سے الیکشن کی ڈیٹ آئی، کسی نے کہا کہ میں سیکیورٹی نہیں دے سکتا، کسی ادارے نے کہا کہ جی ہم فورس نہیں دے سکتے، پولیس نہیں دے سکتے، کسی نے کہا کہ جی ہم جو ریٹرننگ آفسرز ہیں آروز نہیں دے سکتے، عدالت جو الیکشن کا عملہ ہے وہ نہیں دے سکتے، فنڈز نہیں دے سکتے۔ تو اس طرح کی اسپیکولیشن، بلکہ کیا کہ آئین سے تو بالکل کی انحراف کیا جاتا رہا۔ اور قاضی صاحب موجودہ معاملے میں تو کنسرننگ ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جی ابھی جو آئین کی خلاف ورزی ہوگی، اگر کوئی یہ بھی کہے گا کہ جی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن بہتر تھا کہ قاضی صاحب سابقہ جو اس ایک غیر آئینی اقدام کیا گیا ہے الیکشن نہ کرا کے، اس کے اوپر بھی کسی کے اوپر ذمہ داری فکس کرتے۔ لیکن بہرحال چلیں، یہ ہوا ہے کہ ایک اچھی شروعات ہوئی ہے۔ پھر یہاں پر قاضی صاحب نے یہ بھی کیا کہ 3 نومبر جو ایمرجنسی لگی تھی اس کا بھی ذکر کیا صدر مشرف کے دور میں کہ بھی وہاں پہ بھی آئین توڑا گیا۔ پھر قومی اسمبلی کی جو ہے اپنا ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب کی رولنگ کا بھی ذکر ہوا، وہاں پر جو عدالت نے رول ادا کیا اس کا بھی ذکر ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں لے کر کے ابھی چونکہ عوام بھی چاہتے ہیں کہ انتخابات ہوں، یہ قاضی صاحب نے بھی مانا ہے کہ عوام چاہتے ہیں کہ انتخابات ہوں، آئین کی بھی یہی منشا ہے کہ ٹائم پر انتخابات ہوں، اور 90 دن سے باہر جانا جو ہے وہ۔ اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ ماضی میں جب پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی پی ٹی آئی نے ڈیزالو کی تھی تو کئی ایک پولیٹیکل پارٹیز بھی، دوسری جو ہیں پی ڈی ایم کی وہ بھی، اور جو آفیشیل ایون کہ عدالت سے بھی، سپریم کورٹ سے بھی یہ آوازیں آتی تھیں کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اسمبلیز توڑی گئی ہیں یہ کس کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کی منشا کے لیے توڑی گئی ہیں، یا ان کو جو ہے وہ آئین کے تحت توڑا گیا ہے۔ لیکن جب دیکھا جائے تو قومی اسمبلی جب پی ڈی ایم کی حکومت نے توڑی ہے وقت سے پہلے، تو اس کو تو کوئی نہیں کہتا کہ جی یہ انہوں نے کون سے جو موٹیو ہیں حاصل کرنے کے لیے توڑا ہے۔ حالانکہ اسمبلی کو، ہاں قاضی صاحب نے یہ ایک سوال ضرور اٹھایا تھا کہ چند گھنٹے پہلے جو ہے اسمبلی وہ کیوں توڑی گئی۔ حالانکہ یہ بھی ایک، اگر وہ اسمبلیاں توڑنا کہا جائے کہ وہ بدنیتی پر مبنی تھا، تو اس طرح سے یہ اسمبلی توڑنا بھی، یہ بھی بدنیتی پر ہی مبنی تھا۔ لیکن یہ ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ ماضی کی جو قانونی، آئینی اور انتظامی پیچیدگیاں تھیں ان میں پھنسنے کے بجائے موجودہ یہ جو 3 رکنی بینچ تھا انہوں نے آگے کی طرف دیکھا ہے اور ایک ایسا آرڈر پاس کیا ہے کہ اب امید ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ اپنے وقت پر 8 فروری 2024 کو ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک بہت ہی، جس طرح سے پہلے بھی پی ٹی آئی اور عمران خان کا صاحب کا تو یہی موقف تھا کہ آئین کے تحت 90 روز میں انتخابات ہونا ضروری ہیں، تو تمام سینئر وکلاء بھی اس کے اوپر متفق تھے اور عوام بھی بالکل پرجوش تھی کہ جی انتخابات 90 دن کے اندر ہوں گے۔ لیکن امید ہے اگر ماضی میں نہیں ہو سکا
تو اب کی بار جو ہے اور ملک کو اس موجودہ بحران سے نکالنے کا راستہ بھی ایک یہی ہے کہ انتخابات اب 8 فروری کو ہو جائیں، اور اصل بات انتخابات کا ہو جانا سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کیا انتخابات شفاف ہوں گے، منصفانہ ہوں گے اور آزادانہ ہوں گے، یا کسی ایک پارٹی کو اس میں ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جائے گی اور باقیوں کو جو ہے وہ فیلڈ میں اتارا جائے گا۔ یہ تو اب دیکھتے ہیں کہ تمام ادارے اس میں کیسے بیہیو کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ کی سماعت فرمانے کا شکریہ۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی انشاءاللہ آپ سب کے سامنے رکھی جائے گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اللہ حافظ۔